عام طور پر تو یہی سنا ہے کہ بندہ ایک دفعہ اس دنیا سے چلا جائے تو واپس نہیں آ سکتا۔ عام طور پہ تو یہی سنا ہے اور عقیدہ یہی رکھنا چاہیے کہ جو مر جائے، جس کو موت واقع ہو جائے، وہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسلامی تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہیں کہ مردوں کو زندہ کیا گیا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعات اللہ کے نبیوں سے نہیں یا نبیوں سے بھی، لیکن یہاں ہم ولیوں سے یہ واقعات ہوئے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے ایسے ولی گزرے ہیں کیا واقعی، جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا۔ اس میں ایک نام حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی آتا ہے، اور خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا بھی آتا ہے، باقی اولیاء کرام کا بھی یقیناً آتا ہوگا۔ جو میں نے سنا آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ مفتی ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب بتائیے، موت کے بعد زندہ ہونا ممکن ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو یہ واقعہ کیا ہے، کیا غلط ہے؟ اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو اللہ کے ولیوں سے کیسے سرزد ہو گئے، اور ہو گئے تو پھر تو ممکن ہو گیا موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبیر بھائی، میں تھوڑا سا آپ سے عرض کروں گا کہ اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے مجھے تھوڑا وقت دیجیے گا۔ جی دیکھیے، بنیادی طور پر ہمارے فقہا، محدثین اور علماء اصولیین کا یہ قاعدہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتب کے اندر لکھا ہے کہ جو بھی چیز اللہ کے نبی سے بطور معجزہ صادر ہو سکتی ہے، وہ اللہ جل مجدہ الکریم کے ولی سے بطور کرامت کے صادر ہو سکتی ہے۔ ہو سکتی ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے مسجد قباء میں کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو کعبۃ المشرفہ کی زیارت کروائی، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ، اسی معجزے کو حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے اور دیگر اولیاء کرام نے اپنی اپنی زندگی کے اندر اس کو آپ نے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، اس کرامت کو۔ صحیح۔ تو یہ ان کی کرامت ہو گئی۔ اب یہ قاعدہ کلیئر ہو گیا کہ اولیاء کرام کے جو کرامات ہیں وہ انبیاء کرام کے معجزات کے تابع ہوتے ہیں، جیسے انبیاء کرام کے معجزات ہوتے ہیں، اولیاء کرام کی وہ کرامات ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اب قرآن مجید کے سینے کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ کہ سورہ آل عمران کی آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو اللہ کے اذن سے، یعنی اس کی اجازت سے زندہ کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے سینے کے اندر موجود ہے، تیسرا پارہ، جہاں پر تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا وہ واقعہ موجود ہے کہ آپ نے 4 پرندے پالے، ان چاروں کو آپ نے ذبح کیا، پھر ان کا قیمہ کیا، پھر ان سب کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان سب کو جو ہے ایک ایک پہاڑ کے اوپر رکھ دو، پھر اس قیمہ کو رکھ دو، پھر ان کو آواز لگاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، وہ سب کا قیمہ اڑ کے ایک دوسروں میں جو مکس ہوا تھا وہ سب جو ہے ایک جگہ پر آ کر کھڑے ہو کر۔ اسی طریقے سے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ آپ کا گدھا جو ہے وہ فوت ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کو دیکھو، اللہ آپ کے سامنے اس کو زندہ فرمائے گا۔ اچھا، تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کے اندر مردہ بچوں کو زندہ کیا۔ اچھا، سیدی اعلیٰ حضرت امام ابو خالد صاحب فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ اس امت کے اندر اب یہ معجزہ نبی پاک علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ بطور کرامت کے آپ علیہ السلام کی امت کے اولیاء کو عطا فرمایا گیا۔ قرآن پاک سے میں نے آپ کو کچھ آیات کی نظیر پیش کر دی۔ ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ وارضاہ عنہ سرکار نے اپنی زندگی میں مردوں کو زندہ کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ وارضاہ عنہ قبر کے پاس جا کر کھڑے ہوتے تھے، صحیح سند کے ساتھ بہجت الاسرار کے اندر موجود ہے، اور یہ کتاب لکھنے والا بہت بڑا محدث ہے علامہ شطنوفی رحمہ اللہ، کہ آپ قبر کے پاس جا کر کھڑے ہوتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے اٹھ کر کھڑا ہو جا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں مردوں کو اللہ کے اذن سے حیات دیتا ہوں، زندگی دیتا ہوں، انہیں دوبارہ زندہ کر دیتا ہوں۔ یہی جملہ جو ہے یہاں پر احیی کا لفظ نہیں، یہاں قم کا لفظ ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی یہ کام کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ابھی کچھ دنوں پہلے، 1-2 دن پہلے، ملا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ کا سرکار کا تذکرہ ہوا کہ انور شاہ کشمیری صاحب نے فیض الباری کے اندر لکھا کہ اللہ نے آپ کو بھی یہ اعزاز عطا فرمایا تھا کہ
کہ آپ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. اچھا. اور انور شاہ کشمیری صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے محلے میں ایک مجذوب رہا کرتا تھا, اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے طوطے کو مروڑا, وہ مر گیا اور پھر وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگا, کہنے لگا یا رب العالمین, وہ اپنی بخاری کی شرح کے اندر لکھ رہے, کہتے یا رب العالمین. میں نے کہا وہ مجذوب کہہ رہا اللہ سے باتیں کر رہا ہے کہ یا رب العالمین تو مر گیا. تو پاس ایک فقیر کھڑا تھا, اس نے کہا کہ اس کی گردن میں تو نے مروڑی ہے. تو پھر اس نے اس کی گردن جوڑی, انور شاہ کشمیری کہہ رہے ہیں کہ گردن جوڑی اور جوڑ کر کہا کہ قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑا ہو جا. اللہ. تو انور شاہ کشمیری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس بجنور کے محلے کے اندر اس مجذوب نے جو اس کی گردن کو, طوطے کی گردن کو جوڑا تو وہ زندہ ہو گیا, اٹھ کر کھڑا ہو گیا, پھڑپھڑانے لگا. وہ کہتے ہیں کہ پہلے مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ ملا عبد الرحمن جامی مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے, شیخ عبد القادر جیلانی مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے, لیکن جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے یقین آ گیا کہ ہاں ایسا بھی ہو اس سکتا ہے. امت کے اندر اللہ نے اولیاء کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں.